رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام. تعلق کچھ اہم باتیں رکھی گئی تھیں. انشاءاللہ آج کے درس میں بھی والدین ہی کے تعلق سے کچھ اہم اور مزید بنیادی باتیں رکھی جائیں گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مقدام ابن معدی کرب بہت مشہور صحابی ہے. وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں نقل کیا ہے. تو حدیث جو ہے صحیح سند سے آئی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا ان اللہ یوصیکم بآبائکم ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ بے شک اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو. اور پھر کہا کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے کہ تم اپنے والد کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو. اس کے بعد اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے کہ ان جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بعد ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو. تو اس حدیث کے اندر دیکھیں آپ کہ والدہ کے ساتھ جو ہے 3 مرتبہ والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان کی اور کہا کہ اللہ نے وصیت کیا ہے. اور یہ وصیت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. اس کی بنیادی وجہ اس سے پہلے بھی بتائی گئی تھی کہ ماں جو ہے والد کے مقابلے میں والدہ کا جو معاملہ ہے بچے کے حمل ٹھہرنے سے لے کر پیدائش اور اس کے بعد دودھ پلانے کی مشقت، یہ چیز جو ہے یہ والد کے حصے میں نہیں آتی ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی یہ ہمیں خبر دیا کہ 3 مرتبہ ماں کے تعلق سے وصیت کی اور 1 مرتبہ والد کے تعلق سے، اس لیے کہ والد جو ہیں وہ تربیت احسان والد جو ہے اولاد کی تربیت کرنے میں، ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے میں ماں کے بعد ان کا مقام آتا ہے. جی ہاں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ہجرت کرنے پر بیعت کی اور اپنے ماں باپ کو گھر میں روتا ہوا چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع الیہما واضحکہما کما ابکیتہما. کہا کہ جاؤ گھر جاؤ اور ماں باپ کو ویسے ہی ہنساؤ، خوش کر دو جیسا تم نے روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے. سبحان اللہ. یہ سنن داؤد کی روایت ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی ہجرت پر بیعت قبول نہیں کی. وہ ہجرت کر کے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے جانا چاہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ واپس جائیے اور جس طرح انہیں روتا ہوا چھوڑا ہے ویسے ہی جا کر کے انہیں ہنسائیے. سبحان اللہ. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اولاد کی یہ کوشش رہے کہ اپنے والدین پر جو ہے والدین کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ڈال دے، ان کے دلوں کے اندر خوشی ڈالے اور جو ہے انہیں کبھی بھی غمگین نہ چھوڑے، ان کی طبیعت کو گدلا اور مقدر نہ کرے بلکہ انہیں خوش رکھے. اور ہمیشہ کوشش کرے کہ اولاد کی وجہ سے والدین جو ہے کبھی بھی روئے نہیں، کبھی بھی روئے نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اس تعلق سے ایک اور حدیث دیکھیے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت چاہتا ہوں. آپ نے کہا احی والدہ کا، تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں. آپ نے کہا کہ ففیہما فجاہد، جاؤ ان دونوں میں تم جہاد کرو. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو جاؤ ان کے ساتھ خوب بھلائی
خوب احسان اور بہت زیادہ اچھائی کرو، یہ اجر اور ثواب میں ویسا ہی ہے جیسا کہ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑ کر کے اجر و ثواب اکٹھا کرنے جاتے ہیں۔ یا سلام! اب آپ دیکھیے، اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بات کہی ہے کہ والدین جو ہے یہ بندے کے لیے بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کو اگر زندہ رکھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت حاصل کر لیں۔ اس تعلق سے آپ ایک اور حدیث دیکھیں، سنن نسائی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ معاویہ ابن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ ابن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جنگ میں چلنا چاہتا ہوں اور میں اس کے لیے آپ کے پاس مشورہ کرنے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ہل لک من ام، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، والدہ تو ہے حیات میں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلزمها فإن الجنة تحت رجلیها، جاؤ، جا کر کے اپنی والدہ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ جنت ان کی قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان کی خدمت کر لو، ان کے حقوق کی ادائیگی کر لو، انشاءاللہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے ہی والد کے تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت اور حدیث جو ہے بالکل صحیح سند سے آئی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جو ہے جنت کے درمیانی دروازے ہیں، فإن شئت فأذع ذلك الباب او احفظه، کہا کہ اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ والد جو ہے، والد جو ہے یہ جنت میں جانے کا ایک عظیم دروازہ ہے۔ آپ کے والد اگر زندہ ہے تو ان کی وفات کے ساتھ اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے پہلے آپ جنت کے اندر اس دروازے سے داخل ہیں۔ والد کی وفات کے ساتھ جنت کا دروازہ جب بند ہو جائے تو اس سے پہلے پہلے جو ہے آپ اس دروازے سے، جسے والد کہا جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جائے۔ کوشش کیجیے کہ اپنے والد کے ساتھ خیر، بھلائی، احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، ان پر آواز اونچی نہ کریں، ان سے نرمی کے ساتھ معاملہ کریں۔ آپ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور حدیث جو ہے بالکل صحیح سند سے آئی ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، کہا کہ ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ کی احسان، بھلائی اور اس کے ساتھ اچھائی کا بدلہ اسی وقت دے سکتا ہے جب اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پائے اور اپنے باپ کو خرید کے آزاد کرا دے۔ جی ہاں، اولاد اگر چاہے کہ اپنے والد کا بدلہ دے تو اس کی صورت یہی ہے، اس کی صورت یہی ہے کہ والد کے احسان اور بھلائی کا بدلہ کب دیا جا سکتا ہے؟ جب والد کو پائے اس حال میں کہ والد کسی کے ہاں غلام ہو تو انہیں جو ہے خرید لے اور خرید کر کے آزاد کر۔ اور آج اس کی صورت کیا ہے؟ والد اگر جیل میں کسی جرم کی وجہ سے ہے تو والد کو جو ہے سبحان اللہ وہاں سے آزاد کرا دے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے مکارم الاخلاق اپنی کتاب کے اندر معاویہ ابن صالح سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ جاء رجل الى عمر بن الخطاب، بہت عجیب و غریب یہ واقعہ ہے۔ جب میں یہ واقعہ پڑھا تھا نا پہلی مرتبہ، بہت پہلے کی بات ہے، واقعی میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین،
میری والدہ جو ہے بوڑھی ہو گئی ہے اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو پیٹھ پر بٹھا کر کے لاتا لے جاتا ہوں، ان کے سامنے بالکل جھک کر کے رہتا ہوں، میں ان کے ساتھ ویسا ہی نرمی کرتا ہوں جیسا انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ماں کوئی ایسی بات بول دے جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے، اتنی اچھائی کی، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ ہر بھلائی کرتا ہے، حتیٰ کہ عزت سے بات کرتا ہوں، عزت سے کھلاتا ہوں، بوڑھی ہو گئی ہے پیٹھ پر بیٹھا کے لاتا اور لے جاتا ہوں اور جو ہے اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتا ہوں۔ کہا کہ وہ جس طرح میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی تھی بچپن میں بڑھاپے میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ اوا ادئی تو شکر رہا، اے امیر المومنین، کیا میں نے اس ماں کا شکریہ ادا کر دیا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا، نہیں، اس لیے کہ تم یہ کر رہے ہو، تم اللہ سے یہ دعا کرتے ہو کہ ماں کی عمر ہو گئی ہے، بہت بڑھاپے میں پریشان ہے، اگر اس سے موت آ جاتی تو اچھا تھا، ہوتا ہے نا کبھی پریشان ہوتے کہتے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے، بستر پہ پڑ گئی ہے، اگر یہ موت آ جاتی تو زندگی سے بہتر تھی۔ کہتے ہیں کہ تم جب یہ کرتے ہو تو اللہ سے تم اس کی موت کی دعا کرتے ہو، اور جب تمہاری والدہ تمہاری خدمت کیا کرتی تھی، ہر آن ہر لمحہ وہ اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تمہاری عمر کو لمبی کر دے۔ یا سلام، یا سلام! یاد رکھے میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ کا دینی بھائی ہو، دینی بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہماری اور ان کی خدمات میں بڑا فرق، ہم خدمت کرتے کبھی 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 جھجلا جاتے ہیں، ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ سے اوٹ پٹانگ دعائیں کرنے لگتے ہیں، لیکن ہم بچپن میں جتنی بھی گندگی کر دے، غلاظت کر دے اور ماں باپ کو پریشان کر دے، ان سے یہ نہیں کرتا کہ اللہ اسے اٹھا لیتا تو اچھا۔ یہ دونوں خدمت میں فرق ہے، دونوں خدمت میں فرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا بات ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ قربان ہو سیدنا عمر پر، کیا بات کہی انہوں نے! اسی لیے ہشام جو عروہ فرماتے ہیں وہ اپنے والد سے اس قول کے بارے میں، اللہ نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 24 میں جو کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہا کہ ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش اور تربیت کی ہے۔ کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تمتنع من شيء حباہ، ماں باپ اگر کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو اس چیز سے کبھی انہیں روکنا نہیں، انہیں منع نہیں کرنا، الا یہ کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اور ایک اہم بات سنا کر کے میں درس کو ختم کروں گا اور سوال جواب لوں گا، یہ اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ کہتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ابھی ابو مرہ جو ہے یہ عقیل کے غلام ہے، عقیل رحمہ اللہ کے غلام ہے ابو مرہ رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مروان نے جو بادشاہ تھے مروان، انہوں نے مدینے کا خلیفہ بنا دیا، مدینے کا جب حاکم اور گورنر بنا دیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحلیفہ میں رہا کرتے تھے۔ ذوالحلیفہ جو ہے مدینے سے تھوڑا سا باہر ہے، میقات ہے، جہاں سے مدینے والے اور مدینے کے راستے سے جو آتے ہیں وہ احرام باندھ کے مکہ آتے ہیں عمرہ کرنے۔ تو ذوالحلیفہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے اور ان کی والدہ دوسرے گھر میں مدینے میں بستی میں رہتی تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ذوالحلیفہ آنے کے لیے مدینے میں ہی، تو دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے السلام علیکم یا امتاہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے کہ اے میری اماں، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ تو ان کی ماں کہا کرتی تھی وعلیک السلام یا بنیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو اے میرے بیٹے، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ تو ابو ہریرہ دعا دیتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، یا اللہ، یا اللہ آپ پر ویسے ہی رحم کرے جیسے آپ نے بچپن میں رحم و کرم کے ساتھ میری تربیت کی ہے۔ تو ماں کہا کرتی تھی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا،
अबू हुरैरा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए, वैसे ही जिस तरह तुमने बुढ़ापे में मेरे साथ खैर भलाई की है, जब जब जाते तब तब अपनी माँ के साथ यही सलूक करते हैं, जब घर के अंदर दाखिल होते अपनी माँ के साथ यही सलूक करते, यही दुआ या कलिमात है। जब ये वाकया पढ़ा तो वो चीज याद आ गई कि जब वो अबू हुरैरा ईमान लाए थे, उनकी वालिदा उनसे नाराज हो गई, 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था। अबू हुरैरा रोते हुए अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें इस्लाम की हिदायत दे दे। अल्लाह के नबी ने दुआ की, उनकी वालिदा का सीना कुशादा हुआ और अल्लाह ने उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। आज आलम यह है कि अबू हुरैरा एक मुहद्दिस, एक फकीह, एक आलिम दीन, एक गवर्नर होने के बावजूद अपनी माँ के साथ इतनी भलाई करते हैं कि माँ कहती है मेरे बेटे, अल्लाह तुझ पर वैसे ही रहम फरमाए जैसे तूने बुढ़ापे में मेरे ऊपर रहम और मेरे साथ करम और एहसान का मामला किया। अपने सीनों पर हाथ रख के पूछिए कि हम इस लायक हैं कि आज हम अपनी वालिदा को अगर दुआ दें तो हमारी वालिदा या हमारे वालिद पलट करके हमें ऐसे ही दुआ दें, कि हमारी खिदमत उनके साथ ऐसा है, कि हमारे मामलात ऐसे हैं। ये रमजान का महीना है, अल्लाह का वास्ता देते, अगर वाकई किसी के माँ बाप जो यहाँ दर्श में मौजूद है नाराज है, नाराज है, नाराज है, जाए जाए वो जाके उन्हें मना ले, उन्हें राजी कर ले, वरना उसकी इबादत शायद क़यामत के दिन उसे काम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन को हमसे राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे वालिदैन की खिदमत करने की वैसे ही तौफीक दे जैसे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपने वालिदैन की खिदमत की है। और अल्लाह ताला हमें हमारे वालिदैन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ये तो वालिदैन के ताल्लुक से दर्स की कुछ बातें थी जो रह गई थी, जो मैं आपको बताना मुनासिब समझता था। इंशाअल्लाह दर्स को मजीद आगे बढ़ाएंगे आइंदा आइंदा के दर्स में। अब आते हैं हम सवाल और जवाब पर। सुभान अल्लाह, कई एक सवालात आए हैं। पहला सवाल जो है, हफ्सा सईद, हफ्सा सईद है गालिबन, कुवैत से कोई बहन है हमारी, कहती कि शेख साहब, जक़ात के दर्स में आपने कहा था कि कयामत तक जक़ात अल्लाह पालता है, वो थोड़ा समझा दीजिए। जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मेरी बहन। खुशी हुई कि आप दर्स में शरीक थी और आपने सुना और समझने की कोशिश की। यही दर्स का फायदा होता है और सवाल जवाब का, कि अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो हम बाद में उसे समझने के लिए पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। देखिए मेरी बहन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ये है कि तुम में से जब एक आदमी सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सदक़े को अपने दाएं हाथ से कबूल करता है, और अल्लाह के दोनों हाथ दाएं। ये हदीस के अल्फाज है, ये मेरी अपनी बात। उसके बाद जिस तरह तुम में से एक आदमी अपने भेड़ के बच्चे को, आदमी जब भेड़ का बच्चा खरीद के लाता है ना तो उसे बड़ी हिफाजत करता है। कैसे? ठंडी से उसे बचाना, गर्मी से उसकी हिफाजत करना, और जो है बरसात से उसे बचाना, और खूब जो है उसे खिलाना पिलाना ताकि वो मोटा ताजा हो जाए। और उसके बाद वो एक आध साल तक उसकी खूब देख रेख करता है, यहाँ तक कि वो जब मोटा ताजा हो जाता है तो कुर्बानी करता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ऐसे ही जब हम थोड़ा सा माल ज़कात के तौर पर खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी नीयत के एतबार से उसके अजर को बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के सामने जाएंगे तो वो अजर जो है हमें पहाड़ की सूरत में अता किया जाएगा, और अल्लाह ताला उसी के साए में हमें क़यामत के दिन जगह देगा। जी चले, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। दूसरा सवाल जो है आज का, हमारे भाई हैं आफाक साहब हैदराबाद से, कहते हैं, when we are praying with imam and miss first raka because we are late, what should we do? जी हाँ, आप इमाम के साथ अगर नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी पहली रकअत छूट जाती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम में से कोई आदमी नमाज के लिए आए तो इमाम को जिस हाल में देखे उसमें मिल जाए। अल्लाह अकबर, नियत बांधा, इमाम रुकू में है, अल्लाह अकबर, रुकू में चले जाइए। ये इमाम सजदे में है, सजदे में चले जाइए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, ये बयान करते हैं, अल्लाह अकबर कह करके इमाम जिस हालत में है उस हालत में आप मिल जाइए। और जो जो रकतें छूट गई हैं, इमाम के सलाम फेरने के बाद अब आप वो रकात खड़े होकर के मुकम्मल कर लीजिए। दूसरा सवाल है, व्हेन वी आर प्रेइंग इन जमात कैन वी मेक आवर दुआ इन सुजूद फॉर लिटिल लॉन्गर इवन इफ इमाम सेड अल्लाह अकबर इवन इनटू सेकंड सजदा? जी, देखिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नमा जुइल अल इमाम लियुतम्मा बिह,
امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ امام اگر پہلے سجدے میں تو آپ سجدے میں ہیں، سجدے کی دعا 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، امام جتنی دیر سجدہ کرے گا آپ بھی اتنی دیر سجدہ کریں گے، اس لیے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ نماز کے رکن میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے ہے، رکن میں سے ہے۔ سجدے سے اٹھیں گے بیٹھیں گے، پھر جو ہے امام دوسرے سجدے میں جائے تو آپ دعا کیجیے۔ ہاں، دوسرا سجدہ تھوڑا لمبا کر سکتے ہیں، امام اٹھ جاتا ہے تو آپ اٹھ کے بیٹھیے، اس کے بعد کھڑے ہو جائیے، لیکن پہلے سجدے کو لمبا نہ کریں، اس لیے کہ آپ کا ایک رکن، ایک واجب چھوٹنے کا ڈر ہے، اس سے آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ ہاں، سوال ہے ہماری بہن ساجدہ کا بھٹکل سے، کین وی ڈو اعتکاف ایٹ ہوم؟ جی میری بہن، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، گھر کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی وفات کے بعد مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں، اپنے گھروں میں نہیں کرتی تھیں۔ اس کے بعد نور ہے کڑپا سے، سوال ہے کہ السلام علیکم، بینک میں گولڈ لون لیا ہوا ہے، اس میں زکوٰۃ کیسے نکالے؟ جی، آپ نے بینک میں جو گولڈ رکھا ہے وہ آپ کا گولڈ ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ نے پیسہ دے کر کے واپس لینا ہے، تو وہ اور گھر میں جو بقیہ گولڈ ہے دونوں کو ملائے، اگر وہ 85 گرام یا 85 گرام سے زیادہ ہے تو جتنا ہے اس میں، اور 1 سال پہلے بھی تھا آپ کے پاس تو 2.5% اس میں نکال دیجیے، تو گولڈ جو بینک میں ہے وہ آپ کا ہی، آپ کا ذاتی مال ہے جی۔ اس کے بعد محمد شوکت ہیں وشاکھاپٹنم سے، السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کو کیوں ہے؟ کیا اس پہ کیا اس پہ ہی اس پہ کوئی وجہ ہے؟ جیسے اللہ نے عید کے چاند دیکھ کر اللہ اکبر، اللہ کے حمد بیان کر، دیکھیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جمعہ کے دن تمہارا درود جو ہے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ اہل علم لکھتے ہیں، کہ جمعہ کا دن جو ہے ہفتے کی عید ہے اور عظیم ترین دن ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس اعتبار سے اس بہترین دن میں سب سے بہترین شخصیت پر سب سے زیادہ درود پڑھا جائے، یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، باقی اللہ رب العالمین کو وجوہات معلوم۔ اچھا، اس کے بعد سوال ہے اجر عظیم کیا اصل میں اس سے کیا سمجھا جائے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے؟ دیکھیے میرے بھائی، اجر عظیم کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر، اور اللہ کے سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے، انشاءاللہ اجر عظیم سے مراد اللہ رب العالمین کی جنت ہے۔ اچھا، غلفشا ہے لکھنؤ سے، ہماری بہن کہتی ہے کہ سفر میں نماز اور تراویح کا کیا حکم ہے؟ جی میری بہن، سفر میں نمازیں آپ قصر پڑھیں گی، 4 رکعت والی 2 پڑھیں گی، 2 رکعت والی 2 پڑھیں گی، اور 3 رکعت والی 3 پڑھیں گی، تو اثر، عشاء اور ظہر، ظہر اثر اور عشاء، یہ 3 نمازیں جو ہے آپ 2 2 رکعت کر کے پڑھیں گی فرض، اور مغرب 3 اور فجر 2 پڑھیں گی۔ ہاں، سنتوں میں صرف مغرب کی فجر کی 2 رکعت سنت فجر سے پہلے، اور وطر کی نماز عشاء کے بعد، بقیہ کوئی سنت نہیں ہے، جب سنن نمازیں نہیں ہے، سنن رواتب جن کی تاکید آئی ہے، تو تراویح کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سفر پہ جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عمران خان صاحب ہے دمام سے، آئی ہیو گولڈ ٹوٹل 380 گرام بٹ آئی ہیو ٹیکن لون آن 200 grams gold from last 1 year before. Now I need to know about zakat will be calculated on gold for only what we had in our hand. نہیں، پورے میرے بھائی عمران صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ میرے ہم نام ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کو پورے گولڈ پر جو ہے زکات نکالنا ہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت، امام ابن باز اور امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسا سمجھ سکتے کہ ایسا مال ہے جو فی الحال آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، فی الحال آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور امید ہے کہ وہ آ جائے گا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ پورا ملا لیجئے، پورے کے ایک ساتھ نکالیے، یا آپ کے پاس فی الحال جو ہے اس سے زکات نکال دیجئے، اور یہ جو ہے 380 گرام، جو 200 گرام جو آپ نے لون لیا، اور اس سے پہلے بھی لون کے بارے میں ایک سوال ہوا تھا، وہ بھی سن لیں کہ آپ نے اگر 200 گرام پر لون لیا ہے تو آپ انتظار کیجیے، جب پیسہ مکمل پیڈ کرنے کے بعد آپ کا وہ گولڈ واپس آتا ہے تو اس پہ 1 سال کی زکات نکال دیجیے، یہ آپ کے لیے کافی ہے جی۔ تو جو موجود ہے اس کا نکال دیجیے،
اگر سہولت نہیں ہے تو، اور بقیہ جب آئے تو 1 سال کا اس پر زکوٰۃ نکال دیجیے، انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ ہمارے مرزا محمد آدم بھائی بنگلور سے ہیں، السلام علیکم شیخ، آئی اسٹے ان بنگلورو. In our house we start Ramadan and perform Eids by getting Shahada of moon sighting from Bhatkal, Mangalore, Kerala, which are 500 to 600 किलोमीटर away from Bangalore. मेरे भाई ये देखिए ये बहुत बड़ा मसला है, बिलखुसूस अहले बैंगलोर के लिए। मैं उमूमन बैंगलोर जाता हूँ। एक बार तो मस्जिद फुरकान जो है वहाँ पर हमारा दर्स था, फिर एक साहब मुझे लेकर के गए अपने घर, चांद की पूरी दास्तां सुनाई, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे सुनाई। ये चांद एक है तो एक ईद होनी चाहिए, एक रमजान होनी चाहिए, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, उन्होंने मुझे वर्ल्ड मैप दिखाया, तो मैंने एक सवाल किया, उन्होंने मुझे वर्ल्ड मैप दिखाया। तो उसमें वर्ल्ड मैप में नाम जहन से निकल रहा है, मेरे पास स्क्रीन शॉट था उसका, तो गालिबन जिस फोन में मैं लाइव हूँ उस फोन में ही है गालिबन। उसमें यह है कि दुनिया में के नक्शे में दो मुल्क ऐसे हैं, एक मुल्क इधर है और एक मुल्क इधर है, ठीक है, और दोनों में फर्क क्या है? इधर वाले जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ते हैं और इधर वाले जुमेरात के दिन जोहर की नमाज पढ़ते हैं, इतना फर्क है। चांद के बारे में जो सही राय बिलखसूस अरब उलमा ने दी है, अल्लामा इब्न बाज, अल्लामा इब्न सैयद कहते हैं चांद देख कर रोजा रखो और चांद देख करके रोजा रखना शुरू कर दो। और अहले इल्म का इस पर इत्तेफाक है तकरीबन कि जो जहां है उसके यहाँ से चांद की खबर मिले तो वो चांद देख कर रोजा रखना शुरू कर दे और चांद देख कर रोजा रखना बंद कर दे। और इसके लिए शरई तालीमात की रोशनी में उलमा ने मतला मुकर्रर किया, चांद के तुलू होने की जो जगह है और एक मतले में कितने इलाके आते हैं, इसका भी उलमा ने किताबों में रूयत हिलाल के मसाइल में जिक्र किया। तो बेहतर यही है किताब सुन्नत के दलाइल की रोशनी में कि चांद देख कर रोजा रखा जाए और चांद देख कर रोजा रखना शुरू किया जाए। अब एक हदीस ये भी है कि असौम यौम सामन नास, रोजा उस दिन है जिस दिन लोग रोजा रखते हैं। अब आपके शहर के तमाम लोग अगर जो है भटकल, मैंगलोर, केरला, इन सब जगहों को देखकर रोजा रखते हैं तो आप रोजा रखिए, और उस दिन ईद मनाते हैं तो ईद मनाइए, ठीक है। इसलिए कि हदीस है कि जिस दिन लोग रोजा रखे आपके यहाँ वो दिन रोजे का है, यानी लोगों ने चांद देखा है वो रोजा। बात समझ में आई? तो आप उनके एतबार से मना सकते हैं, लेकिन शरई तालीमात जो इस बात में है वो यही है कि चांद देख कर रोजा रखा जाए और चांद देख कर रोजा रखना छोड़ दिया जाए। जी। आ, मनाया दमाम से कहती हैं कि इन केस ऑफ टोटल जकात अमाउंट नॉट एबल टू क्लियर, इफ पे सम अमाउंट इट इज ओके, नो इट इज नॉट ओके, ये मुनासिब नहीं है। आपके पास जो पैसा है उससे जकात का पूरा माल दीजिए, और अगर मान लीजिए गोल्ड है और आप दे नहीं पा रही हैं तो गोल्ड ही जकात में निकाल दीजिए। जी, ये ज्यादा बेहतर और आपके लिए आसानी है, वरना क्या होगा, नेक्स्ट ईयर फिर परेशानी होगी तो इस ईयर और उस ईयर का मिला करके बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद वो आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, लीड होता चला जाएगा वो। तो उससे बेहतर क्या है कि हर साल बराबर दे दिया जाए। उसके बाद यास्मीन बादशाह तमिलनाडु से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मकरू टाइम? जी, मकरू, मकरू के माने होते, पहले मकरू का माना समझ लीजिए मेरी बहन, मकरूह के माने होते नापसंदीदा, ऐसी चीज जिसको हमारी तबीयत डिसलाइक करती हो। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों बैठे हुए थे, तो खाने के लिए गोश्त लाया गया, तो अल्लाह के नबी ने हाथ डाला और पूछा कि किस चीज का गोश्त है? कहा गया घोड़ पोड़ का है, हमारे हैदराबाद में घोड़ पोड़ कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने हाथ पीछे खींच दिया और खालिद बिन वलीद उससे खाते रहे। तो अल्लाह के नबी की तबीयत को ये चीज नापसंद हुई, तो इसे क्या कहेंगे? मकरूह, यानी जो चीज हमारी तबीयत को नापसंद हो उसे मकरूह कहते हैं। अब मकरूह टाइम से मुराद क्या है? ऐसा वक्त जिसमें नमाज पढ़ना शरीयत ने मना किया है या मुर्दों को दफन करना। तो ये 3 वक्त है एक जब सूरज निकल रहा हो, दूसरा जोहर से पहले जवाल का वक्त, और तीसरा सूरज के डूबते वक्त। ये 3 वक्त जो है इनमें नमाज की ममानियत है, लेकिन सही कौल ये है कि आप नफल नमाज नहीं पढ़ना है। जनरली आप चाहते हैं नफल नमाज पढ़ना तो सूरज निकलते वक्त, जवाल के वक्त, तो सूरज डूबते वक्त नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई सबब वाली नमाज है, जैसे किसी की फजर की नमाज छूट गई, सोया रह गया, अब वो उठता देख रहा है कि सूरज डूब रहा है, क्या करेगा? सूरज निकल रहा है माजरत, क्या करेगा? पहले नमाज पढ़ेगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई रीजंस और सबब वाली नमाज हो तो उसके पढ़ने में कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह आपको जज़ा कर दे। उसके बाद हमारे भाई रहीम है नेदरलैंड से, आपको कहते मैं सवाल काफी है, कहते कि हमारे यहाँ और ये बात है मोरक्को की, गालिब मोरक्को की ये बात है
یہ ہے۔ غالباً یہ موروکو کی بات ہے، اور انہوں نے بتایا کہ تبلیغی جماعت وہاں آئی تھی، اور ان کے آنے پر جو ہے مسجد کے ذمہ داروں سے انہوں نے بات کیا، تو وہاں کے سارے ذمہ دار جو ہے مان گئے، ایک دو کے علاوہ، اور ان لوگوں نے شیخ بن باز اور شیخ بن عثیمین کے فتاوے پیش کیے۔ میرے بھائی، در حقیقت جنہوں نے یہ فتویٰ پیش کیا ہے وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثیمین کے بارے میں جانتے ہیں۔ علامہ ابن باز اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تبلیغی جماعت کا بہت زبردست طریقے سے رد کیا، ٹھیک ہے؟ اور جو علماء ان کی کہہ لیجیے کہ ان کے خوبیوں پر فتویٰ دیتے ہیں، اکثر ان علماء کو ان کے عقائد کا علم نہیں۔ یہ جو کتاب لے کے گھومتے ہیں فضائل اعمال، اس کتاب کی عبارتیں اور اس کے عقائد کو پڑھا جائے تو ان کے خود کے علماء کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور اس میں ضعیف موضوع من گھڑت روایتوں کا پلندہ ہے، پورا پورا ایک دم بھرا ہوا ہے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کی گستاخی کی گئی ہے، بسا اوقات اللہ کی گستاخی کی گئی ہے۔ تو جب علماء کے سامنے ان کی کتاب اور کتاب کے عقائد پیش کیے جائیں تو علماء ضرور اس کا رد کرتے ہیں، اگر واقعی اہل علم میں سے ہے، ورنہ اگر وہ متعصب ہے، مقلد ہے، تو وہ رد نہیں کرتا۔ تو آپ جو ہے ان کی کتابوں کے حوالے جو ہے، بالخصوص آپ شیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ کی تقریر ہے فضائل اعمال کے اوپر، شیخ میراج ربانی حفظہ اللہ کی تقریر ہے فضائل اعمال کا پوسٹ مارٹم، یہ تقریریں آپ سن سکتے ہیں، اور بالکل کٹ ٹو کٹ حوالے کے ساتھ انہوں نے اس میں باتیں کی ہیں، یہ بات ان تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے کہ خرافات کو آپ اپنی مسجد میں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے سوالات اتنے ہی تھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے، سیکھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔